السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی دلاور بھائی جی بانیال سے حضرت. جی 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 ماشاء اللہ حضرت, میں ناصر فردوس حضرت. جی جی فرمائیں. ماشاء اللہ, آپ ٹھیک ہو حضرت؟ الحمدللہ. جی بہت پہلے سے حضرت آپ کا نمبر میں نے سیو کر کے رکھا تھا موبائل میں. جی جی تو حضرت آپ سے تھوڑی سی وقت ہے آپ کے پاس حضرت؟ جی ہے. اچھا اچھا ماشاء اللہ. گھر میں ہی ہو کہ گھر سے باہر ہو حضرت؟ نہیں حضرت گھر میں ہی ہوں بالکل. اچھا اچھا ٹھیک ہے. وہ اصل میں کہ آپ اور میں حضرت پہلے 2016 شاید یا 2017 کے آس پاس ہی حضرت مختلف گروپوں میں ایک دوسرے کے ساتھ وہ مختلف مسائلوں پہ ہم دونوں کے بیچ میں گفتگو ہوا کرتی تھی حضرت. جی جی بالکل بالکل یاد ہے. 2016 کی باتیں ہیں یہ تقریباً. جی 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 حضرت. تو پھر حضرت کیا آج آپ وہ حضرت جو اس وقت آپ کے خیالات تھے حضرت, کیا ابھی بھی آپ اسی پر ہو؟ تو آپ سے میں نے سوچا کہ فون پر گفتگو کرے چند مسائلوں پہ آپ کے ساتھ, یا پھر آپ نے اپنا ذہن جو ہے چینج کیا حضرت اس کے بعد؟ مجھے وہ بالکل وقت یاد آتا ہے کہ ایک وقت تھا کہ میں 2 گھنٹے آپ کے ساتھ جو ہے باعث مباحثے میں لگا لیتا تھا اس بات پر کہ بس میں ہی حق پر ہوں. جی جی, وہ اس وقت وہ چلتا تھا نا آپ کے اور میرے بیچ میں, وہ آپ جی علماء دیوبند کی طرف سے آتے تھے حضرت. جی تو جی بالکل پھر بالکل آتا تھا میں. جی 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 حضرت. تو پھر آج حضرت میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرت تھوڑی سی وہ وضاحت فرمائے کہ ابھی بھی آپ کے اندر وہ اہل سنت والجماعت کے خلاف وہ جیسا وہ تیور جو آپ کے تھے, وہ حضرت وہ نفرت, وہ جی غصہ, کیا آج بھی وہی ہے کہ تھوڑا سا آپ نے چینج کیا ہے حضرت؟ نہیں, اصل مسئلہ یہ ہوا کہ آپ سے جب میری باتیں ہوتی رہی تو اس وقت اگر میں سامنے آپ کو نہیں مگر میں پیچھے پھر سوچنے پر مجبور ہو جاتا تھا کہ کچھ نہ کچھ مسئلہ تو ہے. تو میں اصل میں میرا ایک مسئلہ یہ رہا ہے کہ میں نے ہمیشہ کوشش کی کہ میں ہر مسئلے پر خود تحقیق کروں. جی جی ماشاء اللہ. جی جتنی مثلا اب صلاحیت انسان کو اللہ نے دی ہے تو اس صلاحیت کو برقرار لانا چاہے. بے شک بے تو شک, میں وہ نے تو ہے. کوشش کی کہ ہر مسئلے میں خود دیکھوں. ٹھیک ہے, اس وقت کیونکہ انسان جب پہلے ہوتا ہے نہیں, وہ مدارس جنون تھا نا حضرت آپ کے اندر, وہ جو جنون تھا آپ کے اندر, نہیں جی وہ علماء مدارس سے دیوبند. نکلنے کے بعد مدارس سے نکلنے کے بعد ایک تو صاف سی بات ہے کہ آتے اصل میں مسئلہ آپ کو میں تھوڑا سا بتاؤں کہ مجھے وہ وقت یاد ہے کہ میں بانہال کے اندر میں امامت کرتا تھا. جی 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 اور اس وقت تو میں بس بہت زیادہ تھا جی. میرے یہاں تو بس میں سمجھتا تھا فلانی کافر یہ سب کچھ چلتا تھا. کیوں تھا؟ بس ایسے ہی, تحقیقات کچھ بھی نہیں تھی. اچھا اچھا اچھا. ہاں بس نہیں, وہ چونکہ آپ نے حضرت وہ مطلب دیوبندی مدارس میں آپ نے وہ تعلیم بھی حاصل کی ہے حضرت. جی جی ہاں تو وہ جو تحقیق کے حوالے سے جب آپ بات کر رہے تھے نا گروپ میں میرے ساتھ حضرت, جی جی تو اس وقت جو آپ مطلب وہ پیش کر رہے تھے اس وقت وہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ, احادیث مبارکہ, تو اصل پھر مسئلہ ہاں وہ تو اس وقت کیونکہ ذہن تھا اور کتابیں جو اس وقت میں پڑھتا تھا صرف دیوبندی مکتبہ فکر کی کتابیں ہی پڑھتا اچھا تھا. اچھا 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 اچھا. ہاں, اب ان کے اندر تو وہی لکھا ہوگا کہ میں نے ایک چیز, اب پتہ نہیں آپ کیا کہیں, میں نے تھوڑا سا کچھ دیکھا کہ ہر مکتبہ فکر کوشش کرتے ہیں کہ ہم خود کو ہی کیا کریں, دوسرے کے سامنے حق مطلب ظاہر خود کرے کو کہ ہی میرا ظاہر ہی. کریں کہ ہم ہی حق پر ہیں. اچھا, جب میں وہ ایک طرفہ کتابیں پڑھتا تھا تو میں سمجھتا تھا یہ تو بالکل بالکل صحیح ہے, باقی تو بالکل گئے گزرے ہیں, وہ تو ان کو تو جنت میں کہیں ٹھکانہ بھی نہیں ہے. کیونکہ ان کتابوں کے اندر اس طرح سے لکھا ہوا تھا جیسے کہ جنت کے ٹھیکیدار وہی بنے ہوئے تھے. اچھا اچھا اچھا. تو پھر ایک دن ایسے پھر انسان جب تھوڑا جو آگے آگے انسان بڑھتا رہتا ہے, پھر جاتے جاتے اچانک جو ہے میرے ذہن میں یہ شروع سے ایک تھا کہ میں ہر چیز پر خود تحقیق کروں. تو میں بھی چاہتا ہوں کہ ہر ایک کے اندر یہ سوچ پیدا ہو جائے. جی, تو پھر اور آپ کے ساتھ جب بحث ہوتی تھی, اب انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ میں دوسرے کے کیا کروں, نیچے دکھانے کے لیے تو مطالعہ کی زیادہ ضرورت پڑتی تھی. بالکل. میں جتنا زیادہ
آگے مطالعے میں بڑھنے لگا تو میرے اندر یہ چیز آنے لگی، نہیں جس چیز پر میں ہوں یہ تو مجھے کچھ نظر آ رہا. اس وقت اچھا وہ میں نے آپ کا نام یہاں سنی ٹائیگر کے نام سے لکھا ہوا تھا تو میں یہ دیکھ رہا تھا یار یہ سنی ٹائیگر تو مجھے وہاں سے جو مسائل بول رہا ہے. اچھا آپ کا بھی جو ہے وہ دیکھو اکثر مجھے سب سے پہلے یاد ہے کہ کچھ مسئلے آپ نے بولے سامنے تو آپ کو میں بول دیتا تھا کہ بالکل نہیں یہ ایسا نہیں ہے بالکل. بس پیچھے میں سوچنے پر مجبور ہوتا ہے یار اگر ہمارے اکابر بھی ایسا کریں تو ہمارے اکابر کے لیے تعویل نکل سکتی ہے تو پھر دوسرے کے لیے تعویل نکالنا کیا، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کو ہی گمراہ سمجھا جائے. بہت ساری چیزیں جو اس وقت آپ نے ہمیں بتائی تو مجھے وہ یاد ہے کہ آپ نے ایک دن مجھے مسئلہ بتایا کہ وہ مولانا جاوید تھانوی صاحب کے بارے میں انہوں نے بھی جو روٹی مانگی تھی وغیرہ وہ کہ کیا وہاں سے ان کو جو ہے وہ قبر سے وہ روٹی مل گئی تھی کیا. جی 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 یہ مجھے بالکل ابھی یاد گیرولا کے حوالے سے شیعان للہ پر جو ہماری وہ بحث ہوئی تھی اور علم غیب مصطفیٰ پر بھی حضرت. ہاں بالکل. تو پہلے شیعان اللہ پر جب میں تو یہ سمجھتا تھا کہ شیعان اللہ کا مطلب یہ ہے بس جو موقف ہمارا ہے اور حقیقت میں موقف کتابوں کے اندر اور کچھ اور ظاہر اور کچھ ہوتا تھا. بالکل. پھر جب میں کتابوں کے اندر جانے لگا شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ علیہ ان کا بھی یہی موقف تھا کہ بے شک مانگنا تو اللہ سے ہی ہے البتہ اللہ آپ کی وہ حاجت روائی کس کے ذریعے کرتے ہیں وہ اللہ کو اختیار ہے. وہ چاہے نبی کے ذریعے کرے وہ آپ کو ولی کے ذریعے کرے وہ کسی کے ذریعے بھی کرے وہ اللہ کر سکتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد مانگی بدر میں مانگی تو اللہ سے بالکل مگر مدد کی کس نے وہاں پہ فرشتوں نے بالکل. تو میں تھوڑا سا یہ چوک گیا یہ جب یہ بات سن کر یار یہ تو حقیقت ہے مانگی مدد تو کی اللہ نے مگر اللہ نے ذریعے جو کس کے ذریعے کی. بالکل بالکل حضرت. تو پھر میں اس چیز کے پیچھے لگ گیا کہ نہیں میں دیکھوں کہ کس کا کیا موقف ہے. اچھا اچھا. تو میں یہاں پر اس نتیجے پر اس مسئلے میں پہنچا کہ دیوبند جو ہے دیوبند کے اکابرین ان کا بھی موقف یہی ہے. بالکل بالکل. یہی تو ہم حضرت میں ہر ایک گروپ میں یہی کہتا ہوں کہ پہلے ہم تو دیکھیں کہ آپ لوگوں کا دعویٰ کیا ہے تو پھر آپ کے اکابروں نے اپنی کتابوں میں کیا کیا لکھا ہے تو پھر وہاں پہ سارے دیوبندی جو ہے نا اکثر ان کی اکابرین دیوبند کا بھی موقف یہی رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ مدد دوسرا کر سکتا ہے. بالکل بالکل حضرت. میں نے کہا یا اللہ میں تو ابھی تک ان پہ مناظرے کر رہا تھا کہ اللہ کے علاوہ مدد کوئی نہیں کر سکتا اور دیوبندی بن کے کر رہا ہوں. اچھا اچھا. ان کا موقف تو کتابوں کے اندر اور کچھ ہے. اچھا اچھا. تو اسی طرح پھر اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ غیب پر آپ سے تو بڑی زبردست پوری رات وہ ایک دن مجھے یاد ہے بحث ہوتی رہی. بہت عرصہ وہ لگ گیا پھر آپ کے اور میرے بیچ میں حضرت. ہاں تو اس وقت پھر چلتے میں نے یہ دیکھا کہ حقیقت تو اور کچھ ہے. میں اس مسئلے میں ڈاکٹر اسرار صاحب کی ایک رائے میرے سامنے آ گئی. اچھا. تو وہ ایک جگہ وہ کہنے لگے دیکھو جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو علم غیب ہے تو انہوں نے کیا ڈیفینیشن کی ہے اور جو کہتے ہیں نہیں ہے انہوں نے کیا کی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو میری رائے یہ ہے کہ قرآن نے کہا کہ اللہ عالم الغیب والشہادہ. بالکل. وہ تو غیب بھی جانتے اور شہادہ بھی جانتے. اس میں شاید وہ یہ تذکرہ بھی کر رہا ہے ڈاکٹر اسرار کہتا ہے کہ میرا ایک دن جو ہے اہل سنت والجماعت کے ایک عالم کے ساتھ گفتگو ہوئی اس حوالے سے. انہوں نے وہ ملتان کی کہاں کا وہ واقعہ بیان کرتے ہیں. بالکل بالکل. وہ میں نے بھی دیکھا حضرت وہ ویڈیو. ہاں اس میں وہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بولتے ہیں کہ وہ تو زبردست گرج کے ساتھ بول رہے ہیں جی بالکل اللہ کے نبی کو تو غیب ہے ہی نہیں. بالکل بالکل. اور جو غیب کا دعویٰ کرے وہ تو کافر ہے. پھر جب انہوں نے یہ سامنے موقف رکھا میں سوچتا جو ہے اور پھر میں نے جو ہے وہ دیکھا حقیقت یہ ہے کتابوں کے اندر اور کچھ لکھا ہے. بالکل بالکل. تو اس پر میرا موقف جب اس پر بھی علم غیب پر بھی میرا یہ موقف آ گیا. بے شک نبی تو ہوتا ہی وہ ہے جو کہ عام انسان سے ایکسٹرا کچھ نہ کچھ جانے. بالکل بالکل حضرت.
کیونکہ اس کے پاس علم جاننے کا ذریعہ جو وہ ہم سے زیادہ ہے. بے شک. وہ تو وہی کے ذریعے کچھ باتیں جانتا ہے اور وہ تو ہمارے لیے غیب ہے. بے شک. جیسے اللہ نے کہا کہ عالم الغیب والشہادہ، اللہ غیب جانتا ہے، تو اللہ کے پاس تو غیب کچھ بھی نہیں تھا. بالکل. وہ تو ہماری نظر سے غیب تھا. ماشاءاللہ. اسی طرح سے جب اللہ کے نبی کے بارے میں کہا کہ کچھ باتیں وہ تو وہ ہم سے زیادہ تو جانتے ہیں نا. بے شک. اور یہ سب کا موقف ہے. اور اکابرین دیوبند کا بھی موقف ہے کہ اللہ کے نبی جو ہے وہ کائنات میں سب سے زیادہ علم رکھتے ہیں. بے شک حضرت. جب سب سے زیادہ علم رکھتے تو ہم سے زیادہ رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں؟ تو پھر جو ہمیں ہے ہی نہیں تو وہ تو ہمارے سامنے غائب ہوا کہ نہیں. میں نے کہا بھائی اللہ میں تو اور کسی چیز میں پڑا ہوا تھا. میں تو اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ میں بس نفی کرنے میں لگا ہوا تھا. نہیں یہ اصل میں جو ہے اللہ تبارک و تعالی جس کے لیے جو ہے ہدایت کے دروازے کھول دیتا ہے، پھر دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ روک نہیں سکتی نا پھر اس بندے کو، کیونکہ اس کے لیے اللہ نے اعلان کر دیا کہ اس بندے کو جو میں پسند کرتا ہوں، بس اب اس کے لیے جو ہے آسانی کا ہر ایک دروازہ، ہر ایک راستہ جو ہے اس کے لیے میں پھر آسان کر دیتا ہوں. ماشاءاللہ دل کو بہت خوشی ہوئی مولانا دلاور بھائی کہ آپ نے جو ہے یہ تحقیق کے میدان میں آپ نے مطلب اس طرح سے وہ ذہن آپ نے اپنا کھلا رکھا، اس کے بعد تحقیق کی حضرت. ہاں پہلے اس وقت جب میں آپ کے ساتھ بحث کرتا تھا تو میں صرف ایک مکتبہ فکر کی طرف سے کر رہا تھا. بالکل بالکل. اور اس میں یہ تھا کہ میری کوشش رہتی تھی مثلا کس جگہ نفی کرنی ہے میں نفی ہی کرنا چاہ رہا تھا. بے شک حضرت. کیا حضرت اچھا یہ عرض ایک پہلے کر رہی تھی مجھے حضرت کہ یہ ریکارڈنگ جو آپ کی یہ میں سیو کر رہا ہوں اس مطلب موبائل میں حضرت، اگر کبھی موقع ملا تو آپ کی یہ ریکارڈنگ میں اپنے پیج پر وہ اپلوڈ کروں تاکہ وہ میرے پاس یہ امانت رہے. اور میں کبھی حضرت اس میں کوئی حرج نہیں ہے. پھر اگر کوئی دیوبندی آپ کو پھر کال کرے گا کہ ارے یار آپ تو اتنے دیوبند سے آپ فارغ بھی ہو، اب آپ نے ناصر فردوس کے ساتھ یہ کیا کیا، تو مسئلہ یہ ہے کہ میرا خاندان جو ہے وہ ایک دیندار خاندان ہے ہمارے یہاں، کیونکہ میرے دادا وہ بھی جو ہے وہ بہت بڑے جو ہے وہ اللہ ولی تھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب اس کے بعد میرے چاچا اچھا ان کا تو بہت بڑا درجہ مولانا گل محمد فاروقی صاحب ضلع رابن کی ایک مشہور شخصیت ہے. اچھا. میرے بڑے بھائی تو وہ بھی جو ہے وہ فارغ ہے مدارس سے اور عالمیت کی جو بہت اچھی صلاحیت کے ساتھ اس وقت پڑھا رہے ہیں. اچھا. تو میرے چھوٹے بھائی وہ بھی حافظ قرآن ہے. اب یہ ایک علمی سمجھو. اور مجھے ایک اچانک بات یاد ہے حضرت. تو ہاں اچانک مجھے بات یاد آ گئی کہ میں ایک دن اپنے ہی گھر میں کسی کے ساتھ بحث کر رہا تھا. اچھا. اللہ کے نبی کے جو ہے وہ نور ہونے پر. نہیں جی بالکل اللہ کے نور کیسے ہو سکتے، وہ تو بشر ہیں. اچھا. تو اچانک میرے دادا جمعہ، مجھے یاد ہے جمعہ تھا. اچھا. وہ جمعہ نماز پڑھا رہے کیونکہ وہ اپنے ہمارے اس وقت جمعہ پڑھاتے تھے وہ. اچھا. اب ان کا انتقال ہو گیا ہے. انہوں نے 50 سال سے زیادہ ہاں انہوں نے 50 سال سے زیادہ جو ہمارے اپنے جو ہے وہ گاؤں میں امامت کی. ماشاءاللہ. جی تو وہ وہاں سے جب آئے تو اندر میں بیٹھا ہوا میں کسی کے ساتھ فون پر بحث کرتے. بالکل نہیں، کس نے کہا نبی کو نور ماننا تو جو ہے وہ تو کافر ہو گیا. اچھا. تو انہوں نے کہا یہ کیا بول رہے ہو آپ؟ میں نے بولا ہاں یہ تو میرے فون کاٹ دیا اور میں دادا کے ساتھ جو ہے وہ باتوں میں لگ گیا. میں نے کہا بالکل. کہا نہیں بیٹا یہ کیسے بول رہے ہو آپ، ابھی آپ چھوٹے ہو ایسے نہیں بولتے. تو میں نے کہا آپ کیا بول رہے ہو؟ کہا نہیں اب جو ہے نبی کو نور آپ نہیں مانتے ہو. میں نے کہا نہیں میں تو مانتا ہی نہیں ہوں. کہا ہاں. بولا ایسے نہیں بولتے، قرآن میں ہے. تو میں نے کہا نہیں قرآن میں کیسے ہو سکتا ہے. کہا بیٹا آپ ابھی جو ہے وہ 2 سال 3 سال آپ نے پڑھا ہے، مجھے 50-60 سال ہو گئے پڑھتے ہوئے. اللہ اکبر. ہاں کہا آپ آگے پہنچو انشاءاللہ جو آپ کے سامنے حقیقت کھل جائے گی. پھر انہوں نے اپنا ایک واقعہ بیان کیا میرے سامنے اسی وقت. اچھا. جی کہا کہ ہمارے وہاں ایک جگہ وہ غیر مقلدین کا گڑھ ہے وہاں. کہا میں وہاں چلا گیا. تو ان کی اصل میں عادت تھی کہ شادی یا جہاں بھی کسی خوشی غمی میں جانا تو وہاں پر کچھ نہ کچھ بولنا.
अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। तो कहा मैं वहां बोल रहा था, तो यही जो है नूर नबी पर बात हुई कि अल्लाह के नबी का जो नूर सबसे पहले दुनिया में आया, फिर उनका ज़ुहूर किस तरह से कहां से होते होते आया। तो कुछ लोग ने इनकार कर दिया। कहा, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मगरिब के बाद बात करते हैं। कहा मगरिब के बाद उन्होंने मुझे किताब थमा ली। किताब, इस वक्त मुझे किताब का नाम याद नहीं आ रहा है। अच्छा अच्छा। किताब बाद में उनके पास वो किताब अभी भी मौजूद थी। अच्छा जी हाँ, वो अब किताब के इसका नाम याद नहीं आ रहा है। वो किताब एक है बहुत पुरानी किताब। तो कहा वो किताब उन्होंने मुझे दी। कहा ये पढ़िए आप। कहा मैं, अब अल्लाह तबारक ने उन्हें जो ऐसी नूरानियत दी थी, रूहानियत दी हुई थी। कहा मैंने किताब को खोला और मैंने कहा कि जो है वो सबसे पहले कहाँ से पैदाइश, अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात को किस तरह से बनाया। फिर जाते 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 पहुंचते गए, फिर अल्लाह के नबी का नूर कहाँ पहुंचा, फिर उधर से चलते चलते। कहा मैंने तकरीबन 1.5 घंटा उनके सामने ये किताब पढ़ी। कहा वो बोलने लगे, इससे आप देखो हुआ साबित कि अल्लाह के नबी नूर नहीं है। तो तब तक कुछ लोग हो गए का अफसोस क्या हो गया, आपकी किताब से आप पर जो है इन्होंने आप हक जाहिर कर दिया है। अल्लाह अकबर। क्या इसमें तो शुरू से कहानी नूर मुस्तफा की चल रही थी कि अल्लाह के नबी का नूर कहां से कहां पहुंचा। आप अभी तक क्या सुन रहे थे। बहरहाल कहा आप पहुंचोगे इंशाल्लाह, एक दिन आपको भी पता चल जाएगा कि नबी को नूर माना जाता है। ये आपके दादा ने आपको कहा था हजरत? जी जी जी। ये देखो हजरत, अल्लाह के वली किस तरह से मतलब अल्लाह के नूर से देखते हैं हजरत। बेशक मुझे इस वक्त भी वो याद आ रहा है कि उन्होंने कहा कि बिल्कुल ऐसा आप इस वक्त कह रहे हो और आप अभी बचपने में कह रहे हो, आपका भी खून गर्म है। अच्छा, वो आपके बाकी साथियों को पता चला हजरत, मतलब जो देवबंदी ख्यालात के है कि वो मौलाना दिलावर साहब ने जो है अपना जहन चेंज किया है, वो अब मतलब वो बरेलियों से मोहब्बत करते हैं बीच में। ओ जी आप तो ये मौकफ तो बरेलवियों का है, ये तो फलानी का है। इनका नहीं, अहले हक का मौकफ हो। हाँ बिल्कुल, माशाल्लाह। मौकफ कुरान और सुन्नत से साबित हो रहा है, ठीक है जो है वो किसी का भी है, मगर ये बात हक है कि नहीं है। अच्छा, अब वो यहाँ जो है वो गुस्ता दिनों यहाँ मेराज मुस्तफा की जो है वो शब खानी के अंदर बात चली ऐसे। यहाँ पर बात चलते चलते मैंने कहा देखो अल्लाज़ी बारकना हौलहू, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम से उठाया गया, मस्जिद अक्सा लाया गया। बिल्कुल। अल्लाह तबारक व तआला मेराज कराना चाह रहे थे तो क्या मस्जिद हराम से डायरेक्ट नहीं हो सकती थी? बिल्कुल। फिर अचानक वो अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त जहन में बात डाल देते हैं। मैंने कहा देखे यहाँ पर तो मुफस्सिरीन ने 2 बातें लिखी हैं। एक तो लिखा है कि मस्जिद अक्सा की क़ियादत छीननी है यहूदियों से। दूसरी बात लिखी कि कुरान ने आगे अल्लज़ी बारकना हौलहू, यहाँ बरकतें हैं। तो बरकतें किसकी थी? मज़ार अंबिया है वो वहाँ पे। बिल्कुल माशाल्लाह। मैं इससे ये साबित हुआ कि बुजुर्ग जो है, कोई भी बुजुर्ग हो या कोई भी अल्लाह के वली हो, नेक हो, जो है उनकी मज़ारात पर बरकतें होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और कुरान कह रहा है। मैंने कहा इस बात पर ठीक है कि जो वो हमारे, हालांकि हकीकत यह है कि हमारे अकाबिर भी मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हजरत। और ये किताबों में और कुछ लिखा है, बाहर और कुछ होता है, वो दूसरा मसला है। माशाल्लाह माशाल्लाह हजरत। आप बस यही हजरत, मुझे ये जानना था हजरत, तो किसी ने मुझे ये कहा था कि आप दिलावर भाई को कॉल करें, तो वो उनका मौक़िफ़ है वो जो चेंज हुआ है, तो मैंने कहा हजरत बस उनको कॉल करके मैं अपने दिल को जो है वो बस। देखिए मेरे सामने यहाँ मैं समझता हूँ कि मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी साहब रहमतुल्लाह अलैह जो थे कुछ भी नहीं थे, मगर मुझसे बड़े थे कि नहीं? बेशक। अल्लाह अल्लाह, बस ये सोच रखना है हजरत। मैं समझता हूँ कि किसी को कुछ मत समझो, मगर खुद से तो मैं क्या हूँ, इसका मतलब यह है कि मुझ में तकब्बुर आ चुका, मैं कहता हूँ मैं हूँ। लिहाजा हमें अपने बारे में सोचना है कि हमें क्या करना है। अल्लाह अल्लाह। और जो है वो ठीक है, मुझे तो असल में मसला यह है कि जो नात ख़्वानी वगैरह होती थी, इसमें मेरा शुरू से एक शगफ रहा है।
کہ جب میں نعت پڑھتا ہوں تو میں ظاہری نعت نہیں پڑھتا ہوں، میں تھوڑا اس میں وہ جذباتی ہو جاتا ہوں. اللہ اللہ اللہ. اصل میں جو آپ کا گھرانہ ہے حضرت، اور آپ کے جو مطلب دادا جان کا تذکرہ آپ نے کیا حضرت، تو یوں سمجھو کہ آپ کے رگ رگ میں، آپ کے خون کے ہر قطرے میں جو ہے اہل سنت کا عقیدہ بھرا ہوا تھا حضرت. بس اس کو تھوڑی سی وہ راہ مل گئی، اور وہ مطلب ایک بہت بڑا یوں سمجھو کہ گلدستہ بن گیا، اور ان نے اپنی مہک جو ہے چھوڑی. اب بس میرے لیے دعا بھی فرمائیے گا حضرت. دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ حق پر قائم رکھے. ہاں بس حضرت میرے لیے بھی دعا فرمائیے گا حضرت. اب تو آپ کے ساتھ حضرت یوں سمجھو کہ مطلب محبت ہو گئی ہے، خدا کی قسم. اب میں آپ کو بار بار کال کیا کروں گا، واٹس ایپ پر بھی. اس نمبر پر آپ کا واٹس ایپ بھی چلتا ہے حضرت؟ جی 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 ماشاء اللہ حضرت. بس یہ کال کرنی تھی حضرت آپ کو، تو بس دل کو سکون ملا حضرت. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو مزید حضرت وہ کچھ جو کفریات کلمے کے حوالے سے وہ کتاب ہے، اگر وہ آپ کو کوئی ضرورت ہو تو مجھے واٹس ایپ پہ، بالکل بالکل، وہ تو میں وہ پی ڈی ایف کی شکل میں جو ہے آپ کو سینڈ کرتا رہوں گا حضرت. ہاں، اس سے یہ ہے کہ انسان کا ذہن کھلتا ہے کہ حقیقت سامنے آتی ہے. جی 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 حضرت. مزید جہاں بھی آپ کو ضرورت پڑے حضرت، بس خادم حاضر ہے حضرت. کوئی بات نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحیح سلامت رکھے. ہمیں ماشاء اللہ. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.